بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی پر ہر پل لاکھوں درود و سلام۔ تمام تر دعوت اسلامی کے چاہنے والوں، محبت کرنے والوں اور شیخ طریقت کے مریدین، متعلقین، عاشقین، محبین سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے اپنے 40 سال بڑی کامیابی کے ساتھ گزار دیے الحمدللہ، اور آگے بھی انشاءاللہ تعالی رفعتیں اور بلندیاں جو ہیں ہمارا راستہ دیکھ رہی ہیں، تک رہی ہیں۔ دعوت اسلامی کو 40 سال ہوتے ہیں، اور دعوت اسلامی کتنی ترقی کر چکی ہے یہ تو اظہر من الشمس سے اور سارے لوگ جانتے ہیں۔ کتنے ممالک میں، کتنے ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہی ہے، کیا کیا ہو رہا ہے۔ اپنا اسکول سسٹم ہو گیا، دارالعلوم ہو گئے، مساجد ہو گئی، غریب غربا کی امداد ہو گئی، ایکس وائی زیڈ جو چیزیں دنیا میں چل رہی ہیں لوگوں کو پتہ ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ دعوت اسلامی کی جو ترقی ہے اس کو میں 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کروں گا۔ ایک ہے امیر اہل سنت، اور دوسرا ہے امیر اہل سنت کے ساتھ کے لوگ۔ تو چونکہ دعوت اسلامی جو ہے، دعوت اسلامی کی کامیابی میں سب کا ہاتھ ہے، لیکن جو مین کردار ہے وہ شیخ طریقت کا ہے۔ میں اصل میں آج کل ایک امریکن اسکالر کی بک ہے دا 21 irrefutable laws of لیڈرشپ کے 21 ناقابل تردید قوانین، اس پہ میں مطالعہ کر رہا ہوں، ریسرچ کر رہا ہوں۔ میں آپ کو جلدی بتا دوں کہ لیڈرشپ اور مینجمنٹ جو ہے وہ میرے اہم موضوع ہیں، مجھے ان سے محبت ہے اور میں ان پہ پڑھتا رہتا ہوں، لیکن زیادہ تر میں ابھی آج کل لیڈرشپ پہ فوکس کر رہا ہوں۔ اور ایک امریکن جو یہ مفکر ہے اور جو رائٹر ہے، جان سی میکسویل، جو کہ یہ کا تعلق تو عیسائی کرسچن تھیم ٹینک سے ہے، لیکن چونکہ یہ کتاب ایک نیوٹرل انداز میں لکھی گئی ہے، 21 قوانین لیڈرشپ کے، تو اس پہ میں اسٹڈی کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ وہ ایک نیوٹرل ہے۔ تو ٹھیک ہے، علم کے طور پہ اس کو اسٹڈی کر رہا ہوں۔ تو میرا جو خلاصہ کلام یہ ہے کہ میں چاہ رہا تھا کہ جب میں نے وہ کتاب پہ ریسرچ کرنا شروع کی، اور اس کتاب کو ابھی بھی کر رہا ہوں، آج بھی میں نے تقریباً 3-4 گھنٹے اس پہ لگائے ہیں الحمدللہ، تو کافی دنوں سے میرے دماغ میں ایک بات تھی، جب میں اس کتاب کو پڑھتا ہوں، ریسرچ کرتا ہوں، تو میرے دماغ میں ایک شخصیت کا نام آتا ہے، اور وہ ہے شیخ طریقت حضرت علامہ الیاس ستار قادری۔ کیونکہ اس کتاب میں لیڈرشپ کیسی ہونی چاہیے اور لیڈرشپ کی ترقی کے بارے میں جو ذکر کیا گیا ہے، اس کو جب میں نے سنا، پڑھا، دیکھا، جہاں تک ابھی میں نے پڑھا ہے، پورا تو نہیں پڑھا، بہت بڑا باب ہے یہ، تو جہاں تک میں نے پڑھا اور دیکھا اور محسوس کیا، تو زیادہ تر باتیں ایسی تھی کہ جو شیخ طریقت پہ صادق آتی ہیں۔ یعنی اس میں جو ان کا پہلا لاء ہے، اس پہلے لاء کے اندر وہ یہ ڈیفائن کرنا چاہتا ہے رائٹر کہ اگر آپ کو کسی آرگنائزیشن کی ترقی دیکھنی ہے تو اس کے لیڈر یا پریزیڈنٹ کو دیکھ لو، یا کسی ملک کے، یا کسی نجی ادارے، کسی تعلیمی ادارے، مذہبی ادارے کی، تو آپ اس کے لیڈر کو دیکھ لیں۔ تو جب شیخ طریقت کو ہم دیکھتے ہیں اور دعوت اسلامی کی ترقی کو دیکھتے ہیں، اور اس شخص کے اس پہلے قانون کو دیکھتے ہیں جو کہ اسے اپنی 21 قوانین کے اندر لکھا ہے، تو بالکل وہ شیخ طریقت پہ صادق آتی ہے، اور آپ وہ واحد لیڈر ہیں دنیا کے، یا ان واحد لیڈروں میں سے ہیں کہ جنہوں نے اتنا ڈیلیور کیا، اتنا ڈیلیور کیا، اتنا ڈیلیور کیا، اتنا ڈیلیور کیا کہ آج یہ سمندر جو ہے ٹھانٹے مار رہا ہے اور یہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ تو بہرحال اس 21 قوانین کے اندر بہت سارے قوانین ہیں جو کہ میں نے چیدہ سنے بھی ہیں، تھوڑے تھوڑے سنے بھی ہیں، پڑھے بھی ہیں، اور میں آڈیو کی صورت میں زیادہ سن رہا ہوں آج کل، اس کو ریڈنگ رائٹنگ کی طرف بھی مجھے جانا ہے۔ لیکن بہرحال میں کہہ رہا ہوں کہ اس قوانین کو میں نے جتنا پڑھا، دیکھا، سمجھا، تو اس میں جو چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک لیڈر کو کیسا ہونا چاہیے اور لیڈرشپ کے تقاضے کیا ہیں، تو ان کی ساری باتیں جو ہیں وہ شیخ طریقت پہ صادق آتی ہیں، اور شیخ طریقت ایک پرفیکٹ لیڈر ہے۔ جبکہ مصنف کا یہ کہنا ہے کہ 21 قوانین ایسے ہیں کہ جس پہ میں خود بھی شاید پورا عمل نہ کر سکوں، ٹھیک ہے، اور یہ ضروری بھی نہیں، کیونکہ ہر آدمی کا جو ہے وہ ایک معیار الگ الگ ہوتا ہے، تو آپ جتنے زیادہ قوانین سمجھیں گے، عمل کریں گے، تو آپ اتنے پرفیکٹ لیڈر بنیں گے۔ لیکن میرے خیال میں یہ 21 قوانین ہیں، ان میں اگر مزید اور کچھ قوانین جوڑے جاتے اور شاید لاکھ تک بھی لے جائیں، تو وہ سارے قوانین جو ہے شیخ طریقت پہ صادق آئیں گے۔ یہ مبالغہ نہیں ہے، شیخ طریقت کی محنت ہے، آپ کی جو سچی لگن ہے، آپ کا جو گہرا مطالعہ ہے، آپ کی جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت ہے، آپ نے جو دعوت اسلامی کے لیے کام کیا ہے، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ دعوت اسلامی کو ابھی 10 سال ہی ہوئے تھے کہ میں نے دعوت اسلامی کو جوائن کر لیا تھا الحمدللہ۔ تو
دعوت اسلامی ابھی 10 سال کی تھی، ہم نے جوائن کیا، لیکن اس وقت آلریڈی ایک بہت بڑا ٹھاٹے ماتھا سمندر بن چکا تھا اس وقت بھی. لیکن اتنا تھا کہ شیخ طریقت سے ایکسس ہمارا بہت ایزی تھا، ملاقاتیں ہو جاتی تھی ہماری. شیخ طریقت سے روڈوں پر بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں. ہم نے شیخ طریقت کے گھر میں بھی کھانا کھایا ہے، جہاں شیخ طریقت اپنے ہاتھوں سے ہمیں روٹی دے رہے تھے، بانٹ رہے تھے. اور اس کے علاوہ ہم نے بہت سی ایسی محافل میں وقت گزارا ہے، بلکہ ایک محفل میں پوری رات میں نے گزارا تھا وقت شیخ طریقت کے، میں سامنے بیٹھا ہوا تھا. لیکن یہ وہ شخصیت ہے، آپ یقین مانیے کہ ہم جب رات کو رکے تھے تو ہم نے کہا ہم ان سے گپے لگائیں گے، باتیں کریں گے. لیکن وہ شخصیت تو اس دنیا کو کچھ اور ہی دینے کے لیے آئی ہے، اور انہوں نے وہی کیا جو کہ ان کو کرنا تھا، کہ پوری رات میں انہوں نے ہمیں باتیں کرنے کا موقع تو نہیں دیا، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں پوری رات سب کو کیا بولتے ہیں گم رکھا. اور پوری رات آپ نعتیں پڑھتے رہے، پوری رات آپ صلاۃ و سلام پڑھتے رہے. یہ وہ شخصیت ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فنا ہیں، فنا فی اللہ ہیں، فنا فی الرسول ہیں، اور بہت ہی آگے چلے گئے ہیں. یہ میں اس لیے نہیں کہتا کہ میں کوئی شخصیت پرست ہوں، کیونکہ ہمارے ادارے میں بھی اور باہر بھی ہمارے حلقہ یا باب میں اور تھنک ٹینکس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ فرقہ واریت یا کسی شخصیت پرستی کی راہ میں بہ جاتے ہیں. ہم وہ لوگ نہیں ہیں. ہم اس پڑھے لکھے معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہم نے دعوت اسلامی کو بہت کلوزلی قریب سے دیکھا ہے اور محسوس کیا ہے. ہم نے دعوت اسلامی کے ساتھ بہت قریب میں وقت گزارا ہے الحمدللہ. اور ہمارا جو جسم کا رواں رواں ہے، ہمارا جو ایک ایک جسم میں بہنے والا خون کا قطرہ، سب آپ کو دعوت اسلامی کہتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ. تو پہلی جو میں بات کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کی اتنی ترقی جو ہوئی، اس کے اندر مین کردار جو ہے وہ شیخ طریقت کا ہے، نو ڈاؤٹ. لیڈرشپ بھی بہت اچھی ہے ان کی، لیڈ بھی بہت اچھا کرتے ہیں، اور جس طریقے سے اپنے کمپینین کو ساتھ میں لے کے چلتے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے محبت بانٹی ہے، اور جس طریقے سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا ہے، ایسا گرویدہ بنایا ہے کہ لوگ جب ان کو دیکھتے ہیں تو ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں ڈوب جاتے ہیں، مدینے میں اس کا تصور چلا جاتا ہے. تو ایسی شخصیت سے لو لگانی چاہیے. آج بھی اگر میری آواز یہ کسی کے کان میں چلی جائے تو آپ کا شیخ طریقت کے بارے میں پتہ نہیں کیا نظریہ ہو. اچھا، میں ایک بات کی کلیئر وضاحت کر دوں، میں شیخ طریقت کہہ رہا ہوں تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ ان لوگوں کے لیے غلط ہے کہ جو نہیں جانتے ہوں یا پہلی مرتبہ سننا، تو چلو میں کہہ دیتا ہوں، ان کے لیے شیخ طریقت کہنا غلط نہیں ہے. لیکن آداب جو ہیں اس کے لحاظ سے میں یہ کہوں گا کہ شیخ طریقت سے ہماری مراد ہے حضرت علامہ الیاس ستار قادری، یا المعروف جناب مولانا حضرت الیاس قادری صاحب، جو آج کے معاشرے کی ایک بہت بڑی روحانی شخصیت ہیں. تو آپ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو ان سے کچھ بھی کسی بھی قسم کا کچھ اختلاف ہے یا اتفاق ہے، یا آپ ان سے دور ہیں یا نزدیک ہیں، لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا خاص طور پہ ان لوگوں سے کہ جو ان کی طرف غلط نظریہ رکھتے ہیں یا دور رہتے ہیں، یا ان کے بارے میں غلط تصورات ہیں ان کے دماغ میں، اور الگ الگ پکچرز لوگوں کے دماغوں میں پائی جاتی ہیں. میرے لوگوں سے کافی واسطہ پڑتا رہتا ہے ہمارا. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ ایک مرتبہ اس شخصیت کو پڑھ کے دیکھو. یہ اس وقت ماشاءاللہ باقاعدہ حیات ہیں اس دنیا میں. آپ اس شخصیت کو پڑھ کے دیکھو، ان کے قریب جا کے دیکھو. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کے مرید بن جائیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دعوت اسلامی کو جوائن کر لیں. آپ ایک مرتبہ شیخ طریقت کو پڑھ کے دیکھیے. جب آپ نے شیخ طریقت کو پڑھ لیا تو پھر مجھے آپ کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ آپ دعوت اسلامی کو جوائن کریں، بلکہ آپ لوگوں سے کہیں گے کہ دعوت اسلامی کو جوائن کریں. بالکل بے شک اس وقت تمام دنیا کے بڑے بڑے معتبر علماء الحمدللہ دعوت اسلامی کو مانتے ہیں. میرا بھی بڑے بڑے علماء کے ساتھ رابطہ کسی نہ کسی طریقے سے رہتا ہے. تو ہر کوئی ان کی علمی، روحانی اور جو ان کی جو شخصیت کا جو مقام ہے اس کو ہر کوئی مانتا ہے اور پہچانتا بھی ہے. اور ہر کوئی یعنی کہ اس بات کا دائی ہے اور کہتا ہے کہ شیخ طریقت جیسا عاشق رسول اس دنیا میں ڈھونڈنے سے کم ملتا ہے. بے شک، یا ڈھونڈنے سے کم ملتے ہیں. دوسری چیز دعوت اسلامی کی جو ہے وہ میں کہوں گا کہ وہ ہے دعوت اسلامی کی بنیاد کی دوسری چیز، وہ ہے علماء کرام کا ساتھ، جو کہ شروع میں تھا، جو کہ شاید لوگ اس کو سمجھے نہ سمجھے یا نہ سمجھتے ہوں یا سمجھتے ہوں کہتے نہ ہوں، لیکن یہ میری پرسنل رائے ہے. وہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کی بنیادوں میں، جیسا کہتے ہیں نا پاکستان کی بنیادوں میں شہیدوں کا خون ہے، تو دعوت اسلامی جو اتنی اسٹرانگ تنظیم بنی ہے اس میں بلا شک و شبہ جیسا میں نے کہہ دیا کہ 90% شیخ طریقت کا ہاتھ ہے، اور وہ بالکل اپنی جگہ پر ہے، یعنی اس سے کوئی انکار نہیں ہے.
لیکن اس کے بعد میں پرسنٹیج تو نہیں کہوں گا، لیکن یہ کہوں گا کہ دعوت اسلامی اتنی اسٹرانگ جماعت کیوں ہے۔ دعوت اسلامی اتنی اسٹرانگ جماعت اس لیے بھی ہے کہ دعوت اسلامی کی بنیادوں میں کون کون لوگ ہیں۔ دعوت اسلامی کی جب آپ بنیادوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اس وقت پاکستان کے، شاید میں میری بات سے لوگ اتفاق کریں کہ پاکستان کے صفحے اول کے مفتیوں میں جن کا شمار ہوتا ہے وہ ہے حضرت علامہ مولانا مفتی الیاس رضوی اشرفی صاحب۔ بہت سادہ طبیعت کے عالم دین ہیں، دعوت اسلامی کی بنیادوں میں ان کی محنت لگن بھی شامل ہے۔ جی مجھے معلوم ہے۔ دعوت اسلامی کی بنیادوں میں حضرت مولانا اکمل صاحب، جو کہ مفتی اکمل صاحب کے نام سے مشہور ہیں آج کل، ان کی محنت لگن بھی شامل ہے اور بہت کام کیا ہے دعوت اسلامی کے لیے۔ حضرت مولانا بشیر فاروقی صاحب، المعروف سیلانی ویلفیئر والے، ہاں بالکل، دعوت اسلامی کی جڑوں میں اور دعوت اسلامی کی بنیادوں میں ان کا بہت کنٹریبیوشن ہے۔ اور اس وقت پاکستان کے بہت بڑے مفسر قرآن اور مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا علامہ رضوان احمد نقشبندی صاحب دعوت اسلامی کے لیے بہت کام کیا ہے، شروع میں کافی کام کیا ہے، اور ہم نے وہ اجتماعات اٹینڈ کیے ہیں شروع میں جو یہ بیان کرتے تھے، اور انہوں نے جو ترغیبی اجتماعات ہوتے تھے ہمارے، جو کانفیڈینشیل ٹائپ کی تربیت تھی، اس کے اندر جو 3 گھنٹہ یہ حکمت عملی پہ لیکچر دیتے تھے، اور بنگلہ دیش میں کام اسٹارٹ کرنا، تو یہ سب دعوت اسلامی کے لوگ ہیں جنہوں نے شروع میں کام کیا ہے، اور ان شخصیات کا اپنا ایک کنٹریبیوشن ہے اور ان کو ان کا حصہ ضرور ملے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے ایک جاوید بھائی ہوا کرتے تھے جن کو میں مولانا جاوید صاحب کہہ دوں گا، یا مولانا الطاف صاحب بھی ہوتے تھے، ایسے بہت سارے لوگ تھے جو کہ بہت سارے نام مجھے بھی یاد نہیں آ رہے۔ ہاں، ہمارے ابراہیم اسٹیل مل بھائی، اسٹیل مل والے، ان کی بڑی محنت ہے دعوت اسلامی کے کام میں، اور اس طریقے سے ہو سکتا ہے کچھ نام میرے دماغ سے نکل گئے ہوں، مفتی اشفاق صاحب اور بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے رفقا شیخ طریقت کے جنہوں نے کہ بہت کام کیا ہے، پھر وہ کسی مصلحتوں کی وجہ سے دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے الگ ہو کے آج بھی دین کی خدمات کر رہے ہیں، لیکن دعوت اسلامی کی جڑوں میں ان کی محنت اور ان کی کوشش و کاوش شامل حال ہے، جس کو میں بھی مانتا ہوں الحمدللہ، اور جو دعوت اسلامی میں جن کو پتہ ہوگا، جانتے ہوں گے، وہ بھی مانتے ہوں گے۔ اور ابھی کے جو ہمارے دعوت اسلامی کے اسٹرانگ پلرز ہیں سارے، ان کا مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں ہر چمکتا دمکتا ستارہ جو ہے اور چمکتا دمکتا چہرہ جو ہے، حضرت علامہ مولانا عمران اتاری صاحب، ہمارے جو ہے حبیب بھائی، اور ہمارے دوسرے بڑے بڑے جو بزرگ لیڈرز ہیں، یہ سب آپ کے سامنے ہیں الحمدللہ، رکن شورا جتنے بھی ہیں، اور ہمارے جناب حضرت اظہر بھائی جو ہیں، اس طریقے کے اور بھی بہت سارے ہمارے جو لیڈران اور رکن شورا اور دعوت اسلامی کے محبین اور کام کرنے والے اور دن رات اپنا دعوت اسلامی کو دینے والے، وہ سب ہیں، ان کی محنتیں اپنی جگہ پر ہیں، اور انہوں نے دعوت اسلامی کو لے کے آگے گئے ہیں۔ اور ایک نام میں ضرور کہوں گا جو میرے دماغ میں گھوم رہا ہے، کہ جس سے ہماری زندگی میں بہت ملاقاتیں رہی ہیں الحمدللہ، نورانی چہرے والی شخصیت، اور وہ ہیں جناب حاجی مشتاق اتاری صاحب، نعت خواں، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ بہت پیاری شخصیت تھے، بہت ہر دل عزیز شخصیت تھے، دعوت اسلامی کے پہلے نگران شورا غالباً، وہ زبردست پرسنالٹی کے جنہوں نے دعوت اسلامی کی جڑوں کے لیے بہت کام کیا ہے الحمدللہ۔ ہمارے پہلے قاری، ہمارے پہلے ایک بہت زبردست نعت خوان، عاشق رسول۔ بس اسی پہ میں اپنا کلام جو ہے ختم کروں گا۔ بہت چھوٹا منہ، بہت چھوٹا منہ، بہت چھوٹا منہ، اور اتنی بڑی بڑی ہستیوں کے نام، اتنے بڑے بڑے ان کے کام، وما علینا الا البلاغ، پیارے نبی پر ہر پل لاکھوں درود و سلام۔